الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله وكان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد ماہ شوال المکرم کے
آخری جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعہ مبارکہ کے خطاب میں قرآن مجید کی آیت کریمہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مقرر ہیں، متعین ہیں، اور حج کے مہینوں میں شوال المکرم، ماہ ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینوں میں شمار کیے گئے۔ حج کی فرضیت، حج کی فضیلت اور حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس موضوع پر پچھلے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو، سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97، ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے اور کچھ باتیں ان دونوں آیات کی روشنی میں بیت اللہ شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر، سمجھ کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے 5ویں اہم رکن کے لیے حج بیت اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حج بیت اللہ، بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر۔ اس سے مراد وہ کمرہ نما عمارت ہے جس پر سیاہ رنگ کا چڑھا ہوا غلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ اس عمارت جس پر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا نظر آتا ہے، یہی جگہ بیت اللہ شریف ہے، اور اسی عمارت کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی خانہ کعبہ، اسی بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ پوری روئے زمین پر وہ عبادت خانہ، عبادت کرنے کی جگہ، عبادت خانہ پوری روئے زمین پر سب سے پہلے جو تعمیر کیا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے، وہ یہی بیت اللہ ہے۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 96 سورہ آل عمران کی، اس میں فرمایا ان اول بیت، پہلا عبادت خانہ، پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، یہ عبادت خانہ ہے اور سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، یہ بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ بے بکہ، مکہ شریف کے 2 نام ہیں، ایک بکہ اور ایک مکہ، ایک میم کے ساتھ ہے مکہ اور ایک با کے ساتھ ہے بکہ۔ تو قرآن مجید میں اس آیت کے اندر بکہ کا لفظ استعمال ہوا، للذی بے بکہ، یہ وہی گھر ہے جو سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، اور یہ بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ دنیا بھر کے لوگ اسی عبادت خانے میں پہنچیں اور یہاں اپنے رب کی عبادت کریں۔
مبارکن یہ بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیت اللہ شریف کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، پہلا عبادت خانہ ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ بے مکہ تھا، یہ وہی گھر ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ مبارکن یہ بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے، یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، یہ بڑا ہی مبارک ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ برکتوں کا حامل ہے، بڑا مبارک ہے۔ اور اسی عبادت خانے اور اسی گھر کے بارے میں فرمایا هُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ یہ تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اس عبادت خانے میں، اس گھر میں، یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ میں۔ فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم پہلے فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، اور ان میں سے صرف ایک نشانی کا ذکر کیا، مقام ابراہیم۔ فرمایا اس میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے ذبیح اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں اسی گھر کی تعمیر کی تھی، اسے بنایا تھا۔ تو اس پتھر کو قرآن مجید میں ایک تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا گیا، اور دوسرا اس کا نام تجویز کیا گیا کہ اس پتھر کا مقام ابراہیم، اس کا نام مقام ابراہیم ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم یہ مقام ابراہیم کعبہ شریف کی عمارت کے اندر نہیں ہے، یہ بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے۔ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، یہاں بڑی برکتیں ہیں، یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ لیکن مقام ابراہیم تو بیت اللہ شریف سے، خانہ کعبہ کی عمارت سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک پیتل کا حجرہ، شیشہ چاروں طرف لگا ہوا ہے۔ یہ شیشے کا ایک حجرہ ہے چھوٹا سا، جس میں وہ مقام ابراہیم ہے، پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، اور دوسرا اسی پتھر پر خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ثبت ہیں۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ثبت ہے۔ لہذا ایک فضیلت یہ ہے کہ کہاں کھڑے ہو کے تعمیر کی کعبہ کی، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ یہیں کھڑے ہو کر حضور کے میلاد کی دعا مانگی تھی، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، نشان ثبت ہیں۔ تو یہ کعبے کے اندر تو نہیں ہے، یہ پتھر کعبے کے وہ غلاف والا جو حجرہ نظر آتا ہے، عمارت نظر آتی ہے، اس کے اندر نہیں ہے مقام ابراہیم، وہ تو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے اور باہر ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس سے پھر کیا مراد ہے کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
صرف کعبے کی عمارت جس پہ سیاہ رنگ کا غلاف نظر آتا ہے، صرف یہی برکتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ حرم پاک جسے حرم مکہ کہتے ہیں، یہ کئی میلوں پر مشتمل ہے، حرم کئی میلوں پر مشتمل ہے، لہذا بیت اللہ شریف سے چند فٹ کے فاصلے پر مقام ابراہیم کا ہونا، جسے اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا اور اس جگہ کو بڑا مبارک کہا گیا، ہدایت کا مرکز کہا گیا، تو یہ برکتیں صرف اسی عمارت تک محدود نہیں ہیں، جہاں جہاں تک حد حرم ہے وہ ساری جگہ ہی بڑی برکت والی، اور وہ کئی میلوں پر مشتمل ہے، حدود حرم کئی میلوں پر مشتمل ہے، لہذا یہ ساری جگہ ہی بڑی برکت والی ہے، یہ ساری جگہ ہی بڑی مبارک ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جو واضح نشانیاں ہیں اللہ کریم کی، ان میں سے کعبۃ اللہ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر، کئی گز کے فاصلے پر صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، انہیں بھی شعائر اللہ میں شمار کیا گیا، جیسے کہ کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں موجود ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لیکن وہ کعبے کے اندر تو نہیں ہیں، وہ تو کئی گز کے فاصلے پر صفا ہے، اس سے بھی زیادہ فاصلے پر مروہ ہے، تو مروہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، حدود حرم میں ہیں اور صحن حرم کے بالکل قریب ہیں، جہاں سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، اسے بھی اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا، شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پھر یہاں چاہے زمزم ہے، بیر زمزم، زمزم کا کنواں جو ہے وہ بھی صحن حرم میں ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کو جو جنوبی مشرقی کونا ہے، یہ جو غلاف میں آپ کو عمارت نظر آتی ہے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی، اس کے مشرقی جنوبی کونے میں ایک پتھر نصب ہے، اور وہ پتھر جنت سے آیا ہے، وہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود یہ جنت میں سے زمین پہ آیا ہے، اور اس کا رنگ جو ہے حدیث شریف میں ہے، یہ تو برف کی طرح سفید تھا، یہ برفانی علاقوں میں جو برف جمی ہوتی ہے نا، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، جیسے دودھ کا رنگ ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ تو سفید رنگ کا پتھر تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اس کا بوسہ لیتے ہیں تو بوسہ لینے سے تمام گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لہذا حضور نے فرمایا ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی لوگوں اور انسانوں کے بوسے کے سبب ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو یہ گناہوں کو جذب کرنے والا پتھر ہے، لہذا اس کی رنگت جو ہے اب سیاہ ہو گئی اور اس کا نام ہی بدل گیا، اس کا نام ہو گیا حجر اسود۔ اسود کہتے ہیں کالا، ابیض کہتے ہیں سفید، تو یہ تو حجر ابیض تھا، یعنی سفید پتھر تھا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اس پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ جب گناہگار کے ہونٹ حجر اسود سے مس کرتے ہیں تو اس کے سارے گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، چونکہ یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہے، بیت اللہ کی عمارت کے مشرقی جنوبی کونے میں نصب ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن جتنے لوگ، جب سے یہ پتھر نصب ہے اور قیامت آنے تک جتنے لوگ اس کا بوسہ لیں گے، ان تمام بوسہ لینے والوں کے یہ ایمان کی بھی گواہی دے گا اور ان کے بوسہ لینے کی بھی گواہی دے گا۔ یہ پتھر کے اندر خاصیت ہے کہ بوسہ لینے والے کو قیامت کے دن پہچانے گا، اسی لیے تو ان کے ایمان کی بھی گواہی دے گا حجر اسود۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مبارکن، بڑی ہی برکت والی،
فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور ایک خوبی یہ ہے اس بیت اللہ شریف کی، پہلے عبادت خانے کی، وہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا، ومن دخلہ، جو اس کی حدود میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں ذرا غور کریں، جاہلیت کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے نا، کافر، وہ بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، وہ بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے تھے، وہ اس کا احترام کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں فرمایا گیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ تو حدود حرم میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے، اور ویسے بھی قتل حرام ہے، لیکن پھر حدود حرم میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا حدود حرم میں یہاں تک کہ شکار نہیں کر سکتے، شکار تو حلال ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ حلال چیز بھی حدود حرم میں منع ہو گئی، حرم کی حدود میں گھاس نہیں کاٹ سکتے، یہاں شکار نہیں کر سکتے، لہذا جو بھی داخل ہو گیا ہر اعتبار سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں شکار نہیں کرتے تھے، وہ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے۔ تو یہ جگہ اتنی برکت والی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ بیت اللہ شریف کی عظمت، اس کا مقام و احترام بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اسی آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کی نیت سے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج بیت اللہ شریف کا جو لفظ ہے نا، قرآن کی اسی آیت سے لیا گیا ہے، حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، بیت اللہ شریف کا حج یہ لوگوں پر فرض کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے راستے کی، اس کی کچھ شرائط پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ کتنا مال ہو تو حج فرض ہوتا ہے، راستہ پرامن ہو، صحت بھی اچھی ہو کہ مناسک ادا کر سکے، تو یہ ساری چیزیں صاحب استطاعت کے لیے استعمال کی گئی۔ لہذا حج فرض ہو جانے کے بعد اس میں تاخیر کرنا، حج فرض ہے، آدمی حج نہیں کر رہا، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرو، پھر جلدی کرو، اجلو، حج فرض ہو جانے کے بعد پھر جلدی جلدی اپنے حج کو ادا کر لو، اس فریضہ جو ہے اس کی ادائیگی کر لو تاکہ تمہارے ذمے سے یہ فرض اتر جائے۔ تو حج فرض ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جب حج کی فرضیت کا ذکر کیا تو صحابہ کرام نے حضور سے ایک سوال کیا تھا، کیا حضور ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ حدیث شریف بڑے غور سے سنیے، اس حدیث شریف سے نبی کریم علیہ السلام کے اختیار اور حضور کے تصرف کا پتہ چل رہا ہے۔ جب حج کی فرضیت کا ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا حضور ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ اس کا وہ مطلب جو بد مذہب و بد عقیدہ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا اس لیے خاموش ہو گئے۔ دیکھیے حضور کی خاموشی کی کیا حکمت ہے۔ حضور ہر سال حج فرض ہے، حضور خاموش ہے۔ حضور ہر سال حج فرض ہے، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔
اور بعد میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھیے بڑے غور سے یہ جملے حدیث کے سنیے. فرمایا لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت. تمہارے اس سوال پر کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اگر میں تمہارے جواب میں نعم ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جائے. یہ تو بے وقوفی کی انتہا ہے نا. حضور کی ارشاد سے سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کیا فرمایا؟ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا. یہاں تو یہ حال ہے کہ حج فرض ہے مگر کہتے نہیں بیٹیاں جوان ہیں ان کی شادی کرنی ہے. اس کو بہانہ بنا لیا نا. وہ الگ ہے معاملہ، بیٹیوں کی فرض کی ادائیگی الگ ہے، حج کی فرضیت الگ ہے. یہ تو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے اہم ترین رکن ہے. حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو وہ حج نہ کرے، چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے، اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں، اس کا کوئی افسوس نہیں کہ آج فرض ہے. وہ بہانے بنا رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں بہانے بنا رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرنی. اگر بندے کو موت آ جائے تو کون شادیاں کرے گا؟ بچے چھوٹے ہیں جی حج نہیں کرتے، حج فرض ہے. نہیں میرے بچے چھوٹے ہیں، بھئی حج فرض ہے. اگر خدا نہ خواستہ آدمی فوت ہو جائے تو پھر بچوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ تو یہ سارا نظام قدرت ہے. لہذا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر فرض ہو جائے تو پھر فوری طور پر حج کا ارادہ کرو، حج کی تیاری کرو، اس فرض کو ادا کرو. اور اس کا اجر پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں مگر تقویت مضمون کے لیے آج پھر عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا حج کرنے والا جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے آج ہی اسے جنا ہے. جس طرح اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں بچے کے، بالکل گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا. حضور نے فرمایا حج کیا کرو عمرے کیا کرو، حج بھی کیا کرو اور عمرے بھی کیا کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ سب کے سب مٹ جاتے ہیں. دوسرا رزق میں برکت ہوتی ہے. حج کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے. حج کرو عمرے کرو حضور نے فرمایا. اور دو نفع بھی حضور نے بیان فرمائے، ایک روزی میں برکت اور ایک زندگی بھر کے گناہ مٹ گئے، خطائیں معاف ہو. اور الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. حج کے مہینے پچھلے جمعے اس پر بڑی تفصیل سے میں نے بات کی. شوال، ذیقعدہ، ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. الحج اشہر، حج کے چند مہینے ہیں معلوم جو کہ مقرر ہیں. الحج اشہر معلومات، جو معلوم ہیں، متعین ہیں، مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یعنی حج کی نیت کر لی، حج کا ارادہ کر لیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 باتیں قطعی حرام ہو جاتی ہیں جو حج کی نیت کر لے. تو کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بے حیائی کی کوئی بات کرنا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں ازدواجی عمل تو حلال ہے لیکن شہوت کی کوئی بات، یہاں تک کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ سب رفث کے اندر آتا ہے. ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 باتیں حرام قطعی ہو جاتی ہیں. ایک کیا؟ ایک تو مباشرت کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا. دوسرا ہے فسوق یعنی اللہ کی نافرمانی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ بھی حرام قطعی ہو جاتی ہے. اس کا زبان سے ذکر کرنا بھی
عمل تو بہت، پھر گناہ کی بات ہے. کوئی ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس سے دامن بچانا. تیسرا ہے جدال، کسی سے جھگڑا کرنا. حج کے دنوں میں، حج کے سفر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے وہاں سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کسی سے جھگڑا کر لینا، تکرار کرنا، لڑائی کرنا، یہ حج کے دنوں میں ممنوع ہو جاتا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کوئی فحش بات، کوئی بے حیائی کی بات، کوئی شہوت کی بات اس سے منع کر دیا گیا، اللہ کی نافرمانی سے روک دیا گیا. اور تیسرا لڑائی جھگڑے سے منع کر دیا گیا. تو حج، اسے حج بیت اللہ شریف کہا گیا، حالانکہ عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے، منی میں قربانی ہوتی ہے، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. تو مناسک حج یہ تو متعلق ہیں میدان منی سے، عرفات سے، مزدلفہ سے، لیکن اسے بھی بیت اللہ کے حج میں شمار کیا گیا نا. عرفات میں جانا، مزدلفے میں قیام کرنا، منی میں کنکر مارنا، قربانیاں کرنا، یہ سب حج بیت اللہ ہے. حج بیت اللہ ہے. اور بیت اللہ شریف کا تعارف کرایا گیا. جن آیات پر آج گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور دوسرے مقام پر فرمایا فَزَبَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. جب حج پہ جاؤ تو اپنا خرچہ پہاڑا ساتھ لے کے جاؤ. فَزَبَّدُوا، حج کے دنوں میں وہاں کے اخراجات کا انتظام کر کے وہ نقد رقم ساتھ لے کے جائیں جس کی وہاں ضرورت پڑے. اس آیت کی تفسیریں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یمن کے حاجی جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ساتھ پیسہ لے کے جانا اور کرایہ پہاڑا خرچہ لے کے جانا یہ توکل کے خلاف سمجھتے تھے. کہتے کہ یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ پہ توکل کر کے جانا، اللہ ہی کھلائے پلائے گا. تو یہ تو توکل نہیں ہے نا، یہ تو توکل، جیسے ٹرین پہ کوئی سوار ہو جائے کہ اللہ ہی کرایہ دے گا، یہ تو توکل. فَزَبَّدُوا، کہ جب سفر پہ جاتے ہو تو خرچہ لے کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے. تو قرآن کہتا ہے فَزَبَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو تمام انتظامات کر کے اور سارا خرچہ یہاں سے لے کے جاؤ. وہ کہتے تھے کہ یہ توکل کے خلاف ہے پیسے لے کے جانا. اور پھر کیا کرتے تھے، یہ بڑی خاص بات غور سے سنیں اسی آیت کی تفسیر میں. اس آیت کی میں تفسیر سنا رہا ہوں، کہانیاں نہیں سنا رہا، نہ کوئی میرا مقصد واقع سنانا ہے، میں تو آیت کی تفسیر کا. فَزَبَّدُوا، خرچہ لے کے جاؤ. کیوں کہا؟ یمن کے حاجی کیا کرتے تھے، پھر مکے میں جا کے پیسے مانگتے تھے. میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے کھجوریں لینی ہیں، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، مانگتے تھے. اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی. یہ توکل نہیں ہے. توکل تو یہ ہے کہ خرچہ، کرایہ، سارے اخراجات ساتھ لے کر جاؤ. کسی کے آگے دستے سوال دراز مت کرو. پچھلے جمعے میں نے یہ مسئلہ بھی بڑا واضح کر دیا تھا. کئی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، امیر لوگوں کو مجھے حج کرا دو. پھر مسجدوں میں لکھ کر بھی کئی جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، کوئی اللہ کا بندہ مجھے حج کرا دے. نیٹ پہ چڑھاتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ مجھے عمرہ کرا دے. تو جب حج فرض ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جب تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارے اوپر حج نہیں ہے، عمرہ کی تمہیں طاقت نہیں ہے تو مانگ کے کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے منع کیا گیا کہ جس پہ حج فرض ہی نہیں ہے اس پہ تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی واضح کر دیا گیا کہ یہاں آپ کرایہ پہاڑا لے کے نہ جائیں اور نیت کریں وہاں مانگیں گے جا کر. جیسے جنہوں نے حج کیا ہے کثرت سے پاکستانی مانگتے ہیں وہاں.
اس وقت پھر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں خود مسافر ہوں اور یہ ہے بھی ہمارا ہم وطن. پھر اللہ ماشاء اللہ زیادہ لوگ کہانیاں بناتے ہیں میرا پرس گم ہو گیا ہے. وہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں کثرت سے لوگ ملیں گے کہ میری بیوی کا کسی نے پرس اٹھا لیا ہے، میرا بیگ چوری ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں وضاحت آ گئی. فَزَبَّدُوا، یہاں سارا انتظام کر کے جاؤ، یہاں تک کہ جو کپڑے پہننے ہیں وہاں احرام کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سے ہدایہ لیں گے، وہ سب اخراجات لے کے جاؤ. لیکن ایک بات پھر قرآن میں بڑی پیاری کی گئی، فَزَبَّدُوا، کرایہ لے کے جاؤ، خرچہ لے کے جاؤ. اور اس آیت کے اگلے لفظ بڑے پیارے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جہاں کرایہ پہاڑا لے کے جا رہے ہو وہاں تقویٰ بھی ساتھ لے کے جاؤ. تقویٰ یعنی اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا تقویٰ. صرف بیگ کے اندر پیسے ہی نہ ہوں آپ کے پرس میں، وہ بیگ لٹکایا ہو تو اس میں نقدی ہوتی ہے، پاسپورٹ ہوتے ہیں. قرآن نے واضح کر دیا فَزَبَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ذات کہتے ہیں راستے کا خرچہ پاڑ ہے، خرچہ پانی راستے کا، اسے عربی میں ذات کہتے ہیں، زاد راہ، راستے کا خرچہ. تو قرآن نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، راستے کا ایک خرچہ اور بھی ساتھ لے کے جاؤ، وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے. یعنی ایک سفر دنیا کا ہے، ایک سفر دنیا کا ہے، وہاں پیسے کی ضرورت ہے. کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، جتنا سفر ہے اتنا پیسہ چاہیے. وہاں 2 دن قیام کرنا ہے تو کپڑے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، ضرورت کی دوائیاں سامان بھی لے کے جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح ایک آخرت کا سفر ہے، ایک قبر کا سفر ہے، ایک آخرت کا سفر ہے. وہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہاں کا خرچہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. قبر میں جا رہے ہیں، جنازے اٹھے ہوئے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں، بھئی تقویٰ بھی ہے یا نہیں ہے؟ آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں تو تقویٰ بھی ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ایک آخرت کا سفر بھی تمہیں پیش آئے گا، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. لہذا جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو تقویٰ بھی لے کر کے جاؤ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی نے 25 حج کیے تھے اور سارے حج پیدل کیے تھے. سیدنا امام علی مرتبت سیدنا امام حسین ابن علی نے 25 حج کیے تھے، اور وہ سارے حج کیا تھے؟ پا پیادہ یعنی پیدل حج کیے تھے. جو ان کے نوکر ہوتے تھے غلام خادم، وہ اونٹنیوں پہ سواری کرتے تھے، خود پیدل چلتے تھے. اونٹنیوں پہ سامان بھی لدا ہوتا تھا، نوکر چاکر غلام خادم ساتھ ہوتے، وہ اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو امام پاک پیدل جاتے تھے. 25 حج آپ نے پیدل کیے. تو حج ایک اہم ترین عبادت ہے. یہ حج کے مہینے ہیں، اسی لیے ان مہینوں میں انہی موضوعات پر میں اکثر و بیشتر گفتگو کیا کرتا ہوں. تو اس آیت پر تھوڑی سی میں اور گفتگو کروں گا. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر. قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا ذکر کم و بیش 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ آل عمران میں. مقام ابراہیم اتنا اہم پتھر جس پر خلیل اللہ نے تعمیر کی، تعمیر کعبہ. صرف کھڑے ہی ہوئے تھے نا، قدم ہی لگے تھے، میلاد النبی کی دعا مانگی تھی. اس پتھر کو پھر وہ مقام ملا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب بھی طواف کعبہ کرو تو مقام ابراہیم پر نفل پڑھو. وہ پیتل کا حجرہ جو چاروں طرف شیشوں میں گھرا ہوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں، اس کے آس پاس نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں نفل پڑھو. لہذا صفا مروہ بھی نشانیاں، مقام ابراہیم بھی، چاہے زمزم بھی، حجر اسود بھی.
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے اور حدیث کا نمبر 1413 ہے، سیاستہ میں ہے ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1413۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو جب حضور اس آیت پر گفتگو کر رہے تھے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، تو حضرت ابو ذر نے بڑا پیارا سوال کیا کہ حضور یہ خدا کی پوری زمین پر، پوری روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ بڑا اہم سوال تھا، جو کروڑوں مسجدیں پوری دنیا میں موجود ہیں، سوال یہ تھا کہ ان سب مسجدوں میں، مساجد میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے جو مکہ شریف میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ پہلی مسجد ہے۔ سب سے پہلے اسے کس نے تعمیر کیا تھا؟ ملائکہ نے، ملائکہ نے اسے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا۔ تو ملائکہ تو نوری مخلوق ہے نا، لہذا پوری انسانیت میں سب سے پہلے تعمیر کرنے والے حضرت آدم ہیں، تو حضرت آدم سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ملائکہ نے کی تھی، پھر اللہ کے حکم سے اسی تعمیر کو اثر نو حضرت آدم نے کی، لہذا پوری بشریت میں، آدمیت اور انسانیت میں اس کے معمار اول جو ہیں وہ تو حضرت آدم ہیں علیہ السلام۔ بیت اللہ کی تعمیر، حضور فرمایا سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ۔ اب اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی ہے؟ پہلی مسجد تو مسجد حرام، اور دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ حضور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں، 1413 نمبر حدیث، راوی حضرت بزرگ۔ دوسری مسجد، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ حضور نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو حضور ان کے دونوں کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال، 40 برس۔ سب سے پہلے بیت اللہ بنا، کعبہ بنا، مسجد حرام، اور اس کے بعد دوسری مسجد جو روئے زمین پہ بنی مسجد اقصی، اور ان میں فاصلہ ہے 40 برس کا، 40 برس کا۔ لہذا اہل تحقیق اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مسجد حرام بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم ہیں، اور مسجد اقصی کے معمار اول جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کوئی فرزند ہیں۔ مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے نے، ان کے فرزندوں میں سے کسی ایک فرزند نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا، لیکن وہ تعمیر ہوئی تھی بیت اللہ کی، آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی تھی۔ اور مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ کی، اس کی دوسری تعمیر ہوئی تھی طوفان نوح کے بعد۔ آدم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا وہ عمارت منہدم ہو گئی، مسجد اقصی کی عمارت بھی طوفان نوح کی نظر ہو گئی۔ تو بعد میں کس نے بنایا خانہ کعبہ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ان کی معیت میں حضرت اسماعیل تھے۔ اور مسجد اقصی کو پھر طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو حضور نے فرمایا، یہ حدیث شریف بھی ابن ماجہ شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد حرام، جس نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی، گھر کی مسجد سے مراد یہ جہاں مصلی بچھاتے ہیں گھر میں،
جس نے اپنے گھر میں ایک نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا. گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب. محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب. محلے کی مسجد میں. اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نماز کا ثواب. اور مسجد نبی شریف اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں مسجدوں میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب. اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھی جائے گی 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. یہاں ہر مسجد کو اب جامع مسجد کہتے ہیں، اور یہ بات لوگوں میں بڑی غلط مشہور ہو گئی. کہتے ہیں جس مسجد میں جمعہ اس کو کہتے ہیں جامع مسجد. وہ جامع مسجد نہیں ہے، محلے کی مسجد ہے، چھوٹی ہے نا تو وہ محلے کی مسجد ہی کہلائے گی. جامع مسجد وہ ہوتی ہے جس میں باقی چھوٹی مسجدوں کے محلوں کے لوگ بڑی مسجد میں جمع ہوں اور وہاں جا کے جمعہ ادا کریں. تو جامع مسجد کا مطلب ہے شہر کی بڑی مسجد، بڑی مسجد. لہذا جامع مسجد جو شہر کی بڑی مسجد ہے وہاں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 500. محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھیں تو 25 نمازوں کا ثواب. مسجد حرام چونکہ پہلا گھر ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب. تو حضور نے دعا فرمائی تھی ہجرت مدینہ کے بعد کہ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں مدینہ منورہ میں اس سے دگنی برکتیں عطا کر، اس سے دگنی برکتیں. تو خوش قسمت ہیں لوگ جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو قبول فرمائے. وآخر دعوانا